تختی نمبر 15 ہے، نورانی قاعدے کی تختی نمبر 15، نورانی قاعدے کی تختی نمبر 15۔ کافی دن ہو گئے بیچ میں جو ہے آپ لوگوں نے سبق پڑھا ہے، لیکن چونکہ سبق تو پڑھ لیا ہے لیکن ویڈیو نہیں بنا سکے تاکہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو جو انٹرنیٹ پہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، فیس بک، یوٹیوب اور دوسری جگہوں پر جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یاد ہو جائے گی ان کو بھی۔ کئی دن سے بچوں میں سبق سننے میں اور ساری چیزوں میں اتنے مصروف رہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں مل سکا، اس لیے آج پڑھیں گے ہم تختی نمبر 15۔ تختی نمبر 15 میں بہت آسان ہے، بالکل کیا ہے، بہت آسان ہے۔ حروف قمری و حروف شمسی ہے، حروف قمری و حروف شمسی ہے۔ تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو، الف اور لام، الف اور لام اگر حروف قمری کے شروع میں لگ جائیں، الحمد کیسے، یا والفجر، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں لگ جائیں تو کیا ہوگا، الف کو نہ پڑھیں گے، الف پڑھا نہیں جائے گا، صرف لام کو پڑھیں گے، جیسے واو لام زبر ول، والقمر، سمجھ گئے نا۔ حروف قمری کتنے ہیں، 14، حروف قمری کتنے ہیں، 14، الف با جیم حا قا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا، یہ حروف قمری ہے۔ اگر یہ حروف قمری کسی حرف میں، یا یوں کہیے کہ الف لام کے بعد اگر حروف قمری آ جائیں، یہ بھی صحیح ہو جائے گا، یہ بھی صحیح ہوگا، یا یوں کہیے کہ حروف قمری کے شروع میں الف لام آ جائے، چاہے ادھر سے کہیے چاہے ادھر سے گھما کے کہیے، بات تو ایک ہی ہے، چاہے تو حروف قمری کے شروع میں الف لام آ جائے، یا الف لام کے بعد حروف قمری آ جائے، الف اور لام کے بعد حروف قمری آ جائے، یا حروف قمری کے شروع میں الف لام آ جائے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ کھچڑی میں جب گھی ڈالتے ہیں تو چاہے پہلے گھی ڈال دیں یا بعد میں چھونک دیں، گھی کہاں رہتا ہے، کھچڑی کے اندر، کھچڑی کے اندر رہتا ہے۔ تو اس میں دوسرا قاعدہ ایک اور بیان کیا ہے، تو اس میں اگر حروف قمری کے شروع میں الف لام آ جائے، اس میں اجرا ہوگا ادغام لام تعریفی۔ کیا اجرا ہوگا اس میں، ادغام لام تعریفی۔ عام طور سے نورانی قاعدہ پڑھنے والے اس چیز کو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں حروف شمسی، کیا کہتے ہیں، حروف قمری حروف شمسی، ایسے اجرا کرتے ہیں، لیکن ایسے اجرا نہیں ہے، ایسے اجرا نہیں ہے۔ نورانی قاعدہ جو اکثر لوگ پڑھاتے ہیں وہ اجرا اس طرح کراتے ہیں کہ جس میں حروف قمری ہے اس کو کہتے ہیں حروف قمری ہوگا، اور جس میں حروف شمسی ہے اس میں اجرا کہتے ہیں حروف شمسی ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جن کے شروع میں حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام آ رہا ہے، حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام آ رہا ہے تو اجرا ہوگا اظہار لام تعریفی۔ اجرا کیا ہوگا، اظہار لام تعریفی۔ اجرا کیا ہوگا، کیونکہ اس میں الف کو نہیں پڑھیں گے، لام پڑھیں گے۔ اور دوسرا قاعدہ بھی ہے، اگر الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے، الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمس اذا الشمس۔ حروف شمسی کتنے ہیں، 14، تا تا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون، یہ حروف شمسی ہے۔ تو حروف شمسی کے شروع میں اگر الف لام آئے گا تو اجرا ہوگا ادغام لام تعریفی۔ اجرا کیا ہوگا، یعنی کہ لام کا ادغام ہوگا، کہے گا لام کا ادغام ہوگا، اور یہ لام جو ہے تعریفی لام ہوتا ہے، یہ لام جو آتا ہے یہ تعریفی لام، الف لام دونوں تعریفی ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام لگے گا تو اس میں اجرا ہوگا اظہار لام تعریفی۔ اجرا کیا ہوگا، اظہار لام تعریفی۔ وہی اس میں بتایا ہے، دیکھیے قاعدے میں دکھائیے، وہی اس میں بتایا ہے، ہم نے پین سے اوپر لکھا ہوا ہے قاعدے کے کہ ادغام لام تعریفی اور اظہار لام تعریفی۔ نیچے کی 2 لائنوں میں اذا الشمس سے چاروں حرفوں میں ادغام لام تعریفی ہوگا، اور اوپر والی 2 لائنوں میں اظہار لام تعریفی ہوگا۔ دیکھیے وہی قاعدے میں لکھا ہوا ہے،
الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے والقمری، حروف قمری 14 ہیں، الف با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے اذا الشمس، یا کہیے والشمس، حروف شمسی بھی 14 ہیں، تا ثا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون۔ تو اوپر والی جو ہے حرف پڑھ دیتا ہوں میں، پھر اجرا بتاؤں گا۔ والقمر والیتاما والاقربین ما القارعۃ هم المفلحون اذا الشمس كان الناس يقول الرسول اقیموا الصلاة، یہ ہو گیا رواں۔ اب ہجے واو لام زبر والقاف زبر ق والق میم زبر م والقمر را زر ر والقمر واو لام زبر وال یا زبر یا والیا تا کھڑا زبر تا والیتا میم کھڑا زبر ما والیتاما واو لام زبر وال حمزہ قاف زبر اق والاق را زبر را والاقر با یا زیر بی والاقربی نون زبر ن والاقربین میم لام زبر مل قاف الف زبر قا مل قا را زیر ری مل قاری عین زبر ع مل قارع تا پیش تو مل قارعۃ ہا پیش ہو میم لام پیش مل ہمل میم فا پیش مف ہم المف لام زیر لی ہم المفلی حا واو پیش حو ہم المفلحو نون زبر ن ہم المفلحون۔ دیکھیے یہاں جو بتا رہے تھے الف اور لام دونوں نہیں پڑھ جائیں گے، تو یہ جو الف ہے یہ بھی نہیں پڑھ جائے گا اور یہ جو لام ہے یہ بھی نہیں پڑھ جائے گا۔ حمزہ زیر ای زال شین میں ملے گا ڈائریکٹ، زال جو ہے یہ شین میں ملے گا، زال شین زبر رش اذا الشین میم زبر شم اذا الشم سین پیش سو اذا الشمس کاف الف زبر کا نون نون زبر نن کانن نون الف زبر نا کانن نا سین پیش سو کانن ناس یا زبر یا قاف واو پیش قو یقو لام را پیش لر یقول را زبر را یقول الرا سین واو پیش سو یقول الرسول لام پیش لو یقول الرسول حمزہ زبر ا قاف یا زیر قی اقی میم صاد پیش مس اقیم الصاد زبر ص اقیم الص لام کھڑا زبر لا اقیم الصلاة تا زبر تا اقیم الصلاة۔ یہ تو ہو گئے ہجے، رما بھی ہو گئے ہجے بھی ہو گئے۔ اب میں پڑھ دیتا ہوں اجرا۔ اجرا دیکھیے واو لام زبر ول اظہار لام تعریفی ہوگا، اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے قاف، دیکھو یہاں سے قاف آیا ہوا ہے، دیکھیے یہ ہے قاف، حروف قمری میں قاف یہاں ہے، الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے قاف آیا ہوا ہے، اس لیے اظہار لام تعریفی ہوگا۔ الف کو نہ پڑھیں گے، صرف لام پڑھا جائے گا، جیسے واو لام زبر ول، واو لام زبر ول اظہار لام تعریفی ہوگا، اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یا آیا ہوا ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے، صرف لام پڑھا ہے، جیسے واو لام زبر ول۔ آگے یا زبر یا کے اوپر زبر ہے، اس کا اجرا آپ کو معلوم ہے، تا کھڑا زبر تا مد صلہ ہوگا، میم کھڑا زبر ما مد صلہ ہوگا۔
واو لام زبر ول اظہار لام تعریفی ہوگا، اس لیے کہ الف اور لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، اس لیے واو لام الف کو نہ پڑھیں گے، صرف لام پڑھا جائے گا. جیسے واو لام زبر ول حمزہ قاف زبر اق حروف قلقلہ ہوگا، را کے اوپر زبر را پر ہوگی، با یا زیر بھی حرف مدہ ہوگا، نون زبر نہ نون کے اوپر زبر ہے. میم لام زبر مل اظہار لام تعریفی ہوگا، اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے قاف آیا ہوا ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے، صرف لام پڑھا جائے گا. جیسے میم لام زبر مل قاف الف زبر قا حرف مدہ ہوگا، را زیر ری را کے نیچے زیر، عین زبر عین کے اوپر زبر ہے، تا پیش تو تا کے اوپر پیش ہے. مل قارعۃ ہا پیش ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو حرکت کہتے ہیں. میم لام پیش مل اظہار لام تعریفی ہوگا، اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم آیا ہوا ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے، صرف لام پڑھا جائے گا. جیسے میم لام پیش مل میم فا پیش مف حرف ساکن ہوگا، لام ذلی لام کے نیچے زیر، حا پیش حو حروف مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، نون زبر نہ نون کے اوپر زبر. هم المفلحون یہ شارٹ کٹ اجرا بتا رہا ہوں، تفصیل آپ کو اجرے کی معلوم ہے، سمجھ گئے نا، پیچھے پڑا ہوا ہے. حمزہ زیر ای زال شین زبر زش ای دش حمزہ کے نیچے زیر ہے، زال شین زبر زش، اس میں ہوگا ادغام لام تعریفی، اس میں کیا ہوگا ادغام لام تعریفی، اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف شمشی کے 15 حرفوں میں سے شین آیا ہوا ہے، اس لیے الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے زال شین زبر زش ادش شین میم زبر شم ادشم، اس میں میم ساکن کا قاعدہ ہوگا اظہار شفوی، لیکن چونکہ ابھی تک تم نے اظہار شفوی نہیں پڑھا ہے، اس لیے اس میں حرف ساکن بتائیے. ابھی حرف ساکن ہوگا، اس لیے کہ میم کے اوپر جزم ہے، اس لیے حرف ساکن ہوگا، حرف ساکن کو اپنے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے شین میم زبر شم ادشم سین پیش سو سین کے اوپر پیش ہے، پیش کو حرکت کہتے ہیں. کاف الف زبر کا حرف مدہ ہوگا، نون نون زبر نن ادغام لام تعریف ہوگا، اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف شمشی کے 14 حرفوں میں سے نون آیا ہوا ہے، اس لیے الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے نون نون زبر نن، پھر نون میں نون مشدد ہوگا، نون مشدد کو ایک الف غنہ کر کے پڑھیں گے. پھر نون الف زبر نا حروف مدہ ہوگا، حروف مدہ کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. سین پیش سو سین کے اوپر پیش ہے اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجھول آواز سے بچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی. جیسے کان الناس یہ ہو گیا پورا. یا زبر یا کے اوپر زبر زبر کو حد کے کہتے ہیں. قاف و پیش او حرف مدہ ہوگا، حرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر پڑھے. لام و پیش لو ادغام لام تعریف ہوگا، اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف شمشی کے 14 حرفوں میں سے را آیا ہوا ہے، اس لیے الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. را زبر را کے اوپر زبر ہے، را پر ہوگی، سین و پیش سو حرف مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. لام پیش لو لام کے اوپر پیش ہے. حمزہ زبر حمزہ کے اوپر زبر ہے، قاف یا زیر قی حرف مدہ ہوگا. میم صاد پیش مس ادغام لام تعریف ہوگا، اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف شمشی کے 14 حرفوں میں سے صاد آیا ہوا ہے، اس لیے الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے. جیسے میم صاد پیش مس صاد زبر صاد کے اوپر زبر ہے، لام کھڑا زبر لام مد صلہ ہوگا، مد صلہ کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. تا زبر تا کے اوپر زبر ہے. یہ پورا اجرا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایسے ہی یہ پوری تختی پڑھی جائے گی. اب سب اس کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے.